بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ حضرت عبداللہ چھری تلے آزاد ہو گئے اور حضرت عبداللہ کے بدلے عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو قربان کر دیا تھا۔ آج کے تیسرے ایپیسوڈ میں ہم حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے بارے میں جانیں گے کہ مکہ کے لوگوں کے دلوں میں ان کا کیا مقام تھا اور حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی کیسے ہوئی۔ آج کا یہ ایپیسوڈ تھوڑا سا بڑا ہوگا لیکن دلچسپ واقعوں سے بھرپور ہوگا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ویڈیو کو ابھی سے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پاک باز عبداللہ۔ عبد المطلب کے ایک چھوڑ 10 بیٹے تھے، مگر ان سب میں وجیح اور شکیل یہی عبداللہ تھے جن کے ذبح کرنے کے لیے باپ نے چھری ہاتھ میں سنبھال لی تھی۔ چہرہ ابو لہب کا بھی سرخ تھا مگر انگارے کی طرح لال بھووں کا، جس کو دیکھ کر طبیعت کو انس نہیں الٹی وحشت ہوتی تھی۔ عبداللہ کی صورت میں بلا کی جاذبیت اور دلکشی تھی۔ ان کی پیشانی میں ایک ایسی عجیب چمک تھی جو قریش کے کسی نوجوان کی پیشانی میں نظر نہیں آتی تھی۔ ان کا ماتھا سچ مچ نور کا تڑکا تھا جس میں بہت سی صبح مسکراتی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک قریشی چرواہا گھر بھاگا آیا اور اپنے گھر والوں سے کہنے لگا کہ میں نے آج ایک عجیب بات دیکھی ہے، اس کے کہنے کے لیے میں جنگل سے بستی میں آیا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی میں بکریاں چرا رہا تھا، عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ قریب سے گزرا۔ سخت دھوپ پڑ رہی تھی، مطلع بالکل صاف تھا، سورج کی کرنیں جسموں کو جھلسے دیتی تھی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ عبداللہ کے سر پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے اور وہ ابر پارا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ لوگ مسکرانے لگے کہ چرواہا خواب دیکھ کر آیا ہے یا اس کی آنکھیں دھوپ میں تلملا گئی ہیں اور اس نے کچھ کا کچھ دیکھ لیا۔ سب نے لڑکے کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ چرواہا اس پر جھنجلا کر بولا، آپ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، میری آنکھوں کو ذرا سا بھی دھوکا نہیں ہوا۔ آپ کو یقین نہ آئے تو کعبے کا پردہ تھام کر اسی بات کو دہرا دوں یا لات و حبل کے مقدس پیر چھو کر قسم کھا لوں۔ بات واقعی بہت زیادہ عجیب ہے، پر میں اپنی آنکھوں کو آخر کس طرح جھٹلا دوں؟ اس پر ایک بوڑھا عرب کمان پر کوہنی کا زور دے کر بولا، ہمارے خدا لات و عزا گرمی میں جلتے رہتے ہیں اور بادل کے کسی ٹکڑے کو ان پر سایہ فگن ہونے کی توفیق نہیں ہوتی، حالانکہ یہ اصنام ہماری حاجت روائی کرتے ہیں۔ انہی کے دم سے مکہ کے کھجور سرسبز ہیں اور طائف کے سبزہ زار لہلہاتے ہیں۔ لڑائیوں میں یہی معبود ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ عبد المطلب کا بیٹا لات و حبل سے بھی زیادہ مقدس اور پہنچا ہوا ہے۔ اس کل کے لونڈے کی باتوں میں ہم جہاں دیدہ لوگ نہیں آ سکتے۔ سب ہنسنے لگے۔ چرواہا کھسیانہ ہو کر جنگل کو لوٹ گیا۔ مکہ کا ماحول فواہش اور بدکاریوں کا ماحول تھا، مگر عبداللہ کی طبیعت کا شروع ہی سے پاک بازی اور نیکوکاری کی طرف میلان تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے برہنہ عورتوں کی ہلچل سنتے ہی وہ آنکھیں بند کر لیتے۔ جوانان قریش کے رنگ رلیوں سے ان کی طبیعت یکسر بیزار تھی۔ ان کے ساتھی چھیڑتے تھے کہ عبداللہ کو تو چوڑیاں پہن کر اور دوپٹہ اوڑھ کر گھر میں بیٹھ جانا چاہیے۔ جواں مرد کی سی تیرنگیں عبد المطلب کے شرمیلے فرزند میں نہیں پائی جاتی۔ جوانی میں راہب اور بطریقوں کی طرح زندگی گزارنا بہت ہی بڑی حماقت اور بدتوفیقی ہے۔ یہ تو لطف کرنے اور مزے اڑانے کے دن ہے۔ آہ بیچارے عبداللہ کی جوانی خشک بے مزہ لذتوں سے خالی، دن سے زیادہ راتیں بے کیف، گویا ان کے چمن میں بہار ہی نہیں آئی۔ عبداللہ ایک دن ایک گلی سے گزر رہے تھے، مکے کی گلی سے گزر رہے تھے۔ راستے کی گرد اونٹوں کے پیروں کے نشان ابھرے تھے جیسے ابھی ابھی اونٹ ادھر سے گزرے ہیں۔ عبداللہ کی آنکھیں انہی نشانوں پر جمی ہوئی تھی کہ اگائی کے ایک مکان کا دروازہ کھلا۔ عبداللہ نے دیکھا تو مرال خشامہ کی جوان لڑکی دروازے کا پٹ کھولے کھڑی تھی۔ جوانی، حسن و تناسب، موزونیت، لڑکی سر سے پاؤں تک دلکشی اور رعنائی کی تصویر تھی۔ لڑکی نے اشارہ کر کے حضرت عبداللہ کو روکا اور اپنی ہوسناک خواہشوں کا پیام دیا۔ یہ حسن و جوانی کی طرف سے پہل ہو رہی تھی، رعنائیاں خود اقدام کر رہی تھی۔ عبداللہ کے سینے میں جواں دل تھا، گرم دلوں سے ڈھکا ہوا۔ نفس نے ابھارنا چاہا کہ ایسے رنگین موقع روز روز نہیں میسر آتے۔ اس حسینہ کی طرف قریشی نوجوانوں کی ٹولیاں مائل ہیں، ہر کوئی اس کے لیے اپنی مٹھی میں دل دبائے پھرتا ہے، اور تیری جانب وہ آپ ہی آپ بڑھ رہی ہے۔ دیکھنا، چوکنا نہیں، غفلت نہ کرنا۔ حسن و جوانی کی التجائیں ٹھکرائی نہیں جاتی، مگر عبداللہ کی ضمیر نے چٹکی لی، شرم و غیرت کے رگ کو دبایا۔ عبداللہ نے دوشیزہ کی ایک مسکراہٹ کو بھی قبول نہیں کیا۔
خشامہ کی حسین لڑکی کو یقین تھا کہ عبداللہ اس کے اقدام پر ہنس کھیل کر لبیک کہے گا۔ اب جو توقع کے خلاف ناکامی ہوئی تو حسن اپنی ناکامی پر جھنجھلا گیا۔ شدت عتاب نے رخساروں کی سفیدی میں سرخی ملا دی۔ لڑکی تھی ذرا ہوشمند، بڑے صبر و ضبط کے ساتھ خفگی کو چھپایا اور حسن و جوانی کی پیشکش کے ساتھ سرخ اونٹوں کا بھی لالچ دیا، مگر عبداللہ اس کے جواب میں یہ قطعہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھ گئے: فعل حرام کے ارتکاب سے مر جانا ہی اچھا ہے۔ حلال کو میں بے شک پسند کرتا ہوں، مگر اس کے لیے اعلان ضروری ہے۔ تم بہکاتی اور پھسلاتی ہو، لیکن شریف آدمی پر اپنے دین کی عفت کی حفاظت لازم ہے۔ لڑکی دیکھتی ہی دیکھتی رہ گئی۔ عبداللہ کے نقش قدم بس وہاں دکھائی دیتے تھے۔ وہ ہوسناکی کو دھتکار کر چلے گئے۔ عبد مناف کے گھرانے میں شکار کا گوشت آیا۔ دیکھتی چولہے پہ چڑھی ہے، ایک بوڑھی عورت لکڑی کے کفگیر سے پانی کو ہلا رہی ہے۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جانیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، جو کچھ ہی دیر بعد ہمارے اس چینل پر اپلوڈ کیا جائے گا۔ لیکن جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔